السلام علیکم۔ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید۔ قرآن پاک میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ ہے جس نے 7 آسمان اور زمینیں پیدا کی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے حوالے سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں اشارت فرماتے ہیں کہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ یہاں ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 6 دن میں یہ زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے؟ اتنا بڑا نظام قدرت صرف 6 دن میں کیسے بن سکتا ہے؟ تو سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی زمین کے 1000 سال آسمانوں پر اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے۔ لہٰذا زمین و آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں وہ زمینی وقت کے حساب سے 6000 سال میں بنے ہیں۔ اور ناظرین، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آسمان بھی ایک نہیں ہے بلکہ اس جیسے 6 آسمان تہ در تہ موجود ہیں اور ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ہماری کائنات میں ہماری زمین جیسی اور بھی زمینیں موجود ہیں جہاں پر ممکن ہے کہ انسان یا کوئی اور مخلوق رہتی ہو۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکلو، لیکن ایک عظیم طاقت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ ناظرین، کیا اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ انسان ایک دن آسمانوں اور زمین کی حدود کو کراس کر جائے گا؟ انہی سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ آؤٹ سائڈ فیکٹر پہ نئے ہیں تو آؤٹ سائڈ فیکٹر کو سبسکرائب کر دیں اور انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز تک اپنی رسائی بر وقت حاصل کریں، اور اس معلوماتی ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بندھے رہیں۔ ناظرین، 7 آسمانوں کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آسمان ہے کیا چیز؟ یہ جو نیلا رنگ ہم آسمان پر دیکھتے ہیں یہ آسمان پر تو ہے، لیکن شاید یہ آسمان نہیں ہے، کیونکہ اصل میں یہ رنگ اوزون گیس کا رنگ ہے جو کہ اونچائی پر جمع ہو کر اپنی ایک لیئر بناتی ہے اور سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور صرف مفید شعاؤں کو ہی فلٹر کر کے زمین پر بھیجتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان، جسے آسمان دنیا کہا گیا ہے، اس آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ یہاں چراغوں سے مراد ستارے ہیں، اور ناظرین یہ بات تو واضح ہے کہ ستارے آسمان سے نیچے ہیں اور آسمان اوپر ہے، جو کہ پہلا آسمان ہے اور جہاں تک ہم اب تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم آسمان کی حدود سے باہر نکل پائیں گے یا آسمان کی حدود کو چھو پائیں گے، کیونکہ اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں ہی ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، تم آسمانوں کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکلو، لیکن ایک زبردست طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ ناظرین، 21 اپریل 1961 کو ایک روسی خلا باز وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے باہر نکل کر اس کے گرد ایک کامیاب چکر لگایا، اور پھر 1969 میں اپولو مشن کے ذریعے چاند پر باقاعدہ کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ یعنی قرآن کی پیش گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم جدید اور تیز رفتار اسپیس شپ بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم آسمان کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کی دوسری پیش گوئی کو بھی پورا کر سکیں۔ اور ہم آسمان کی وسعت اور سائز کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور دوربینوں کے باوجود بھی ہم پہلے آسمان کی حدود تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ ایک روایت کے مطابق ہر ایک آسمان کے بعد دوسرے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور اس پر کرسی ہے۔ صحیح بخاری کے مطابق یہ تمام 7 آسمان اللہ تعالیٰ کی کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے ایک بہت بڑے ریت کے سمندر میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو۔ یعنی اگر اس کرسی کا سائز ایک صحرا کے برابر ہے تو 7 آسمانوں کی حیثیت ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر ہے۔ اگر آسمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان صرف ایک نہیں بلکہ اس جیسے اور بھی آسمان ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کثرت سے ملتا ہے۔ یہی وہ 7 آسمان ہیں جن پر معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا
اور ایک ہی رات میں اس سفر کو ممکن بنایا۔ اس طرح واقعہ معراج سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آسمان ایک نہیں بلکہ 7 ہیں، اور 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا عرش کرسی ہے۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل کر بھسم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح قرآن پاک میں 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ 7 زمینیں کیا ہیں اس پر قرآن پاک خاموش ہے۔ جس طرح آسمانوں کے بارے میں مختلف جگہوں پر ہمیں اشارے ملتے ہیں، اسی طرح زمین کے بارے میں واضح اشارے نہیں ملتے، لیکن سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق یہ ساری زمینیں ایک دوسرے کے اوپر نیچے تہ در تہ موجود ہیں، جن کا درمیانی فاصلہ 5000 سال کا ہے۔ سائنسدان اس پر ایک تھیوری بھی پیش کرتے ہیں جس کے مطابق ہماری اس کائنات کی طرح اور بھی کائناتیں ہو سکتی ہیں، یعنی جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ محض ایک کائنات یا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں۔ یعنی جتنی کائنات کو ہم نے دیکھ رکھا ہے یا آبزرو کر رکھا ہے وہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے جس کا ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جہاں کے ماحول میں زندگی کا وجود ممکن ہے۔ ناسا دن رات اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ کائنات میں زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی کا سراغ ملے۔ ناظرین، ہماری یہ لامحدود وسعتوں والی کائنات جتنی بڑی ہے تو اس کے بنانے والا بھی کتنا بڑا ہوگا۔ وہ اس بڑی کائنات کے بارے میں بے شک ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا کہ اس کی ذات نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ایک لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔